اب ہم ان 3 آیات سورہ قاف آیت نمبر 16، 17 اور 18 کو نفسیات کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں۔ ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ 2 کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ نمبر 1، سب سے پہلے سیلف اویئرنس کی بات آتی ہے۔ ایک کتاب ہے یہ تھیوری آف آبجیکٹو سیلف اویئرنس۔ اس کے مصنفین کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ جب انسان کی توجہ اپنے اوپر مرکوز ہوتی ہے، یعنی وہ خود کو ایک آبجیکٹ کی طرح دیکھنے لگتا ہے، جب اپنے آپ پر فوکس رہتا ہے تو وہ اپنے رویے کو اپنے اندرونی معیارات کے مطابق ڈھالنے لگتا ہے۔ اگر وہ اپنے معیار سے نیچے گرتا ہے تو اسے اندرونی بے چینی ہوتی ہے۔ اب قرآن کا جملہ دیکھیے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، یعنی قرآن انسان کو اس کے اندر لے جا رہا ہے۔ تمہارا اصل میدان جنگ باہر نہیں اندر ہے۔ وسوسہ ابھی زبان تک نہیں آیا مگر اللہ جانتا ہے۔ یہ آیت انسان کے اندر اعلیٰ درجے کی ریفلیکٹیو کانشیسنس پیدا کرتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ کتاب کے مصنفین انسان کو خود کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، قرآن انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ نتیجہ ایک ہی ہے، ہائٹینڈ سیلف اویئرنس۔ مگر قرآن کا ماڈل زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ یہاں اکاؤنٹیبلٹی ایک ایبسلیوٹ مورل اتھارٹی کے سامنے ہے، نہ کہ صرف ذاتی معیار کے سامنے۔ نمبر 2، اب ہم سیلف ریگولیشن کی بات کرتے ہیں۔ البرٹ بندورا کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے سوشل فاؤنڈیشنز آف تھاٹ اینڈ ایکشن۔ انسان کے عمل کے پیچھے جو موٹیویشن ہوتا ہے اس پر یہ کتاب گفتگو کرتی ہے۔ اس میں آج کے درس کے لیے جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ کہ انسانی سوچ اور عمل کے بیچ سیلف ریگولیشن ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس نے اس کتاب میں سیلف ریگولیشن کا ایک واضح ماڈل پیش کیا۔ اس کے مطابق انسان اپنے رویے کو 3 مراحل میں کنٹرول کرتا ہے: سیلف آبزرویشن، سیلف ججمنٹ، سیلف ری ایکشن۔ یعنی پہلے وہ اپنے عمل کو آبزرو کرتا ہے، پھر اسے اپنے معیارات کے مطابق جج کرتا ہے، پھر وہ خود کو ریوارڈ یا پنش کرتا ہے۔ اب قرآن کی آیت کو اس پر رکھ کر دیکھیے، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، تمہارا عمل آبزرو ہو رہا ہے۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، تمہارا لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، یعنی تمہارے اعمال کی نگرانی کا ایک الہی نظام موجود ہے۔ پھر قیامت کے دن وہ ریکارڈ تمہارے سامنے آئے گا اور پھر فیصلہ سنا دیا جائے گا، جنت یا جہنم۔ یہ سیلف ری ایکشن کا قرآنی تصور ہے۔ اب میں آپ کو ایک دلچسپ ریسرچ بتانا چاہوں گا۔ نیو کیسل یونیورسٹی کے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں 2005 میں ایک تحقیق ہوئی، ایک ریسرچ ہوا۔ یونیورسٹی کے کینٹین میں اسٹاف سیکشن میں چائے کافی کی وینڈنگ مشین تھی۔ ہر ایک کی قیمتیں طے تھیں۔ وینڈنگ مشین کے پاس ایک باکس رکھا جس کا انہوں نے نام دیا آنیسٹی باکس، جہاں چائے، کافی، دودھ اور دیگر چیزوں کے پیسے خود ڈالنے ہوتے تھے، کوئی نگرانی نہیں۔ کبھی اس ڈبے میں سامنے پھول کی بڑی تصویر، کبھی آنکھ کی تصویر لگتی
اور کبھی کچھ اور تصویر لگتی. 10 ہفتے یہ تجربے کیے گئے. محققین نے دیکھا کہ جب آنکھ کی تصویر لگی تو لوگوں کو لگتا تھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اور ڈبے میں جو کلیکشن ہوتا وہ دیگر دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا. محض آنکھوں کی تصویر نے کوآپریٹو بیہیویئر کو بڑھا دیا. اسے بیہیویئرل سائنس میں واچنگ آئی ایفیکٹ کہا جاتا ہے. یعنی صرف نگرانی کے اشارے سے انسان کا رویہ بدل جاتا ہے. اب ذرا رک کر سوچئے، اگر ڈبے پر بنی آنکھ انسان کو زیادہ ایماندار بنا سکتی ہے تو یہ بات کہ خدا اس کی شہرک سے قریب ہے اور اس کے اعمال پر نگران مقرر ہے تو اس کی اخلاقی سطح کتنی بلند ہو سکتی ہے. نمبر 3، اب ہم زبان کی بات کرتے ہیں. سوشل سائیکالوجی آف کمیونیکیشن اسپیچ ایکٹ تھیوری ایک لسانی اور فلسفیانہ نظریہ ہے. اس نظریے کا بانی آسٹن کا ماننا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں 3 سطح ہوتی ہیں، 3 لیئرز ہوتے ہیں. ایک جملہ ہوتا ہے، جیسے دروازہ بند کرو. اس جملے کی ایک حیثیت ہوتی ہے، اس میں حکم ہو سکتا ہے، اس میں درخواست ہو سکتی ہے، جھنجھلاہٹ ہو سکتی ہے یا غصہ ہو سکتا ہے. نمبر 3، اس جملے کا ایک اثر ہوتا ہے سامنے والے پر. وہ یا تو معذرت چاہے گا یا ری ایکٹ کرے گا. اس کا یہ بھی ماننا ہے کہ جب ہم کوئی جملہ کہتے ہیں تو دراصل ہم ایک کام انجام دے رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں کہوں آئی پرومس، آئی ڈکلیئر، یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک عمل ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ صرف الفاظ اور آوازیں نہیں ہوتے، وہ تعلقات بناتے ہیں یا توڑتے ہیں. ایک سخت جملہ کسی بچے کی شخصیت کچھ سالوں کے لیے متاثر کر سکتا ہے. ایک عزت دینے والا جملہ کسی انسان کو اٹھا سکتا ہے. قرآن آج سے 1400 سال پہلے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر وہ لکھا جاتا ہے. تمہاری زبان میں بنانے یا بگاڑنے کی صلاحیت ہے، اس لیے اس کا لکھا جانا ضروری ہے. لینگویج ادھر میکس یو اور بریکس یو، یہ اکثر میں کہا کرتا ہوں. اگر ہمیں یہ شعور آ جائے کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں یا جو کچھ لکھتے ہیں اس کے بہت دور رس اثرات دوسرے لوگوں کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے ڈیمیجنگ پرسنالٹی نہیں بنیں گے. اب چوتھے نمبر پر آتے ہیں. ایک اور زاویہ ہے، وہ ہے اٹیچمنٹ تھیوری کا زاویہ. یاد ہوگا میں نے موسیٰ کا واقعہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ بچہ جب ماں کی گود میں لوٹ آتا ہے، ماں اسے سنبھالتی ہے اور پیار دیتی ہے تو بچے کے اندر محفوظ ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو ایک قابل اعتماد ہستی کے قریب سمجھتا ہے تو وہ زیادہ کانفیڈنٹ اور ایموشنلی سٹیبل ہوتا ہے. اس کو سیکیور اٹیچمنٹ کہا جاتا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ایک اسپرچول بیس فراہم کرتا ہے. انسان تنہائی میں بھی اکیلا نہیں ہے، اس کی جد و جہد دیکھی جا رہی ہے، اس کی دعا سنی جا رہی ہے. یہ احساس اینگزائٹی نہیں بلکہ اسے اسٹیبلٹی دیتا ہے. نفسیات ہمیں ٹیکنک دیتی ہے، قرآن ہمیں مقصد دیتا ہے. نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ سیلف کنٹرول کیسے پیدا کریں، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سیلف کنٹرول کیوں پیدا کریں. اور جب کسی پہلو میں کیوں کا جواب مل جائے اور پھر مطالعہ اور تحقیق سے کیسے کا جواب مل جائے تو انسان کا بدلنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ خدا کے حضور حاضر رہنے کا تصور عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.